کلیئر سٹینس ہے جو بائیڈن کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں سعودی عرب کے اوپر کہ سعودی عرب کے لیے جو ہے وہ جو بائیڈن کی کامیابی کتنا بڑا دھچکا ہے یا نہیں ہے. اچھا ان ریئل ٹرمز اور امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا, اس لیے آپ تفصیل سے اس لیے بات کیجیے گا کہ یہ ہم اپنی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے طور پر اس کو لگائیں گے, کیونکہ وہ پہلا پارٹ جو ہے اس میں ہم اسرائیل کے حوالے سے تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اچھا ان ریئل ٹرمز میرے خیال میں آپ کو بتاؤں کہ جو دھچکا ان ریئل سینس کہا جا سکتا ہے وہ سعودی عرب. اچھا سب سے پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں جہاں پر مونارکیز ہیں, جہاں پر بادشاہت ہے, جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں پر امریکہ کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے پاپولر نہیں ہوتی, حکمران پاپولر نہیں ہوتے, کیونکہ وہ لوگوں کے ووٹ سے تو نہیں آئے ہوئے ہوتے. وہاں پر جو انریسٹ کریٹ ہو سکتا ہے اور اس کو اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر اس کو سپورٹ کر رہی ہو تو ان کی سپورٹ بیس ہی ختم ہو جائے گی. تو ان کی حکمرانی کا دار و مدار ہوتا ہے بڑی بڑی سپر پاورز پر. آپ دیکھ لینا عبد الفتاح السیسی ایجپٹ کے, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں امریکی ہوتا تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیتا, میں چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آن دا ریکارڈ کہتے تھے کہ ہی از مائی فیوریٹ ڈکٹیٹر, یعنی کہ ان کا یہ ہاتھ ہلانے کا بھی سٹائل ہے نا کہ یہ میرا فیوریٹ ڈکٹیٹر ہے. حالانکہ امریکہ کی اوپن پالیسی ہے جمہوریت کی حق میں اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. بالکل اصل میں تو یعنی آن دا فیس آف اٹ تو یہی ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہی از مائی فیوریٹ ڈکٹیٹر. اب یہ کہنے والا بندہ جو السیسی ہے, السیسی وہ شخص ہیں جنہوں نے عرب ورلڈ میں سب سے پہلے مبارکباد کا میسج بھیجا جو بائیڈن کو, یعنی جس وقت پوری عرب دنیا خاموش تھی, یہاں سے یعنی کہ کال سٹارٹ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے ہیں اور جو بائیڈن جیتے ہیں, اور ادھر سے انہوں نے اپنے اسپوکس پرسن کو جیسے انتظار میں بیٹھے تھے بلایا کہ جناب جو بائیڈن کو مبارکباد دیں. السیسی نے یہ کیا. اب سعودی عرب کے اوپر دیکھیں, سعودی عرب جو ہے آپ کو یاد ہوگا عرب سپرنگ آیا تھا, مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی تھی. بالکل. اور میں اس دوران نا میں گیا بھی امریکہ گیا, میں وہاں پر کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا. اور وہ امریکن پالیسی, جب امریکنز بات کرتے ہیں نا ان میں ایک ایروگنس ہوتی ہے, وہ بڑا اس طریقے سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب امریکہ سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب جب عرب سپرنگ آیا تھا تو امریکہ لیبیا میں عوام کو سپورٹ کر رہا تھا, مصر میں جو ہے وہ ان کی پالیسی اسی طرح سے تھی, ٹیونس میں ان کی پالیسی آپ دیکھ لیں, بحرین میں ان کی پالیسی ڈیفرنٹ تھی. بحرین میں وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے, پاپولر انریسٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. سعودی عرب کا اس وقت جو ہے شاہ عبداللہ نے $120 ارب کا, if I'm not wrong, ریلیف پیکج دیا تھا $120 ارب کا. آپ اندازہ لگائیں, اور وہاں پر بھی جو پاسبلٹی تھی کہ انریسٹ آ سکتا ہے اور وہاں پر بادشاہت کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس میں امریکہ سائڈ کر رہا تھا سعودی عرب سے. سعودی عرب ہمیشہ سے ہم اس کو سپورٹ امریکہ کی رہی ہے, ابھی تک بھی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی زیادہ تھی کہ محمد بن سلمان کا رائز ٹو پاور ہے, اس میں محمد بن سلمان کا ایک مشہور جملہ ہے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیرڈ کشنر کی وجہ سے, جو کہ داماد ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ میری جیب میں, یہ محمد بن سلمان کہا کرتے تھے. 2 اکتوبر 2018 کو استنبول میں سعودی کونسلیٹ میں مرڈر ہوتا ہے, کلنگ ہوتی ہے جمال خاشقجی کی. اس کے بعد پوری دنیا میں سعودی عرب اکیلا نظر آتا ہے. آپ کو ورلڈ اکنامک فورم اور ایک سعودی عرب میں ڈیووس ان ڈیزرٹ جو ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم کی طرز پہ ہو رہا تھا, وہاں پر لوگ نہیں گئے. پاکستان گیا تھا, اس سال جب کوئی نہیں جا رہا تھا پاکستان گیا تھا. اگلے سال پاکستان ریڈی تھا, انہوں نے کہا نہیں اب ہم نریندر مودی کو بلائیں گے. اگلے سال انہوں نے نریندر مودی کو بلایا تھا سعودی عرب میں. اچھا خیر, اب وہ جو بیسکلی جمال خاشقجی کا مرڈر ہے, اس میں ابھی یعنی کہ اگر اس کا کنکلوژن نکالا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر بیک پر نہ ہوتا محمد بن سلمان کے, تو ان کے راہ میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں آ سکتی تھیں. جمال خاشقجی والے میٹر پہ ٹرکی کی وجہ سے, ملیشیا کی وجہ سے, بہت سارے جو ان کے پولیٹیکل ابھی جو کیس یہ امریکہ میں ہوا تھا وہ کیا تھا. اچھا وہ کیس اس کی طرف آتے ہیں, وہ وہاں پر عدالتوں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ وہ ہے, لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے نا, آپ کے پیچھے ایک پورا نظام چل رہا ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. محمد بن سلمان نے اپنے تمام انڈے اٹھا کے ایک ٹوکری میں رکھے ہوئے تھے, اور سعودی عرب نے ان کے all eggs were in one basket.
वो था डोनाल्ड ट्रंप, और वो टोकरी गई है गिर, अंडे गए हैं टूट। तो बेसिकली मसला ये हुआ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके हवाले से एक फाइंडिंग आई CIA की, जिसमें उन्होंने इम्प्लिकेट किया कि जो जमाल खाशोगी का मर्डर है वो उसमें बराह रास्त हुक्म देने वाला, ऑर्डर करने वाला मोहम्मद बिन सलमान था। जो बाइडन वो शख्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं सपोर्ट करता हूँ CIA की इस फाइंडिंग को। जो बाइडन वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि मैं सऊदी अरब को जो है आर्म्स की, असलहे की जो सेल है उसके ऊपर कट लगाऊंगा। जो बाइडन वो शख्स है जिसने कहा था कि यमन की जंग में जो हमारी सपोर्ट है अमेरिका की, उस कोलेशन की जो कि यमन में बमबारी कर रही है और यमन में लड़ रही है, मैं उससे अपने आप को हटा दूंगा, अमेरिका को हटा दूंगा। अब अगर वो सदर आ गए हैं और वो ये सब कुछ करते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार को खतरा हो सकता मुझे एक बात बताएं, जब मैंने पहले आपसे है। और डबल आइसोलेशन, सॉरी, डबल आइसोलेशन हम पिछली वीडियो में क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं। एक आइसोलेशन होगी मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी, हालांकि अगर ये हो जाता मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ नहीं कर पाए, उसमें मेरा ख्याल है कि शाह सलमान का बड़ा अमल दखल है। आई थिंक कि शाह सलमान जो है वो इस वक्त वाहिद रुकावट हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने में जो कि अभी तक नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, जब मैंने आपके साथ अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर वीडियो की थी, तो उस वक्त आपने कहा था कि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं अमेरिका की वो 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए होती हैं और उनकी इस्टेब्लिशमेंट बैठ के प्लान कर रही होती है, वो डिसाइड कर रही होती है। बहुत सारे मामलात में जो है वो सदर कोई भी हो वो मैटर नहीं करता, उनकी पॉलिसी जो होती है वो अपने मफादात और इन चीज़ों को देखकर होती है। अगर ये वो चीज़, अगर वो आपका आर्गूमेंट माना जाए जो कि आपका था, तो फिर हम क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान कोई फासले जो हैं वो बढ़ जाएंगे या सऊदी अरब के साथ तो बहुत बढ़ जाएंगे, फिर हम ये क्यों कहते हैं? देखिए, ब्रॉडर पॉलिसी आउटलाइंस ड्रॉ होती हैं और जो डेविएशन है वो साथ साथ चलती रहती है। पॉलिसी जो है, क्योंकि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इतना रैपिडली हो रही हैं, अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई मुल्क जो है वो आज अमेरिका के साथ ऐलान जंग कर दे या अमेरिका के ऊपर मिसाइल दाग दे और अमेरिका कहे कि हमारी पॉलिसी क्योंकि 100 साल के लिए ये है कि हमने इस मुल्क के साथ नहीं लड़ना, तो वो चुप करके बैठा रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। जिस तरह नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया अगर गलती से भी येलो सी में से गुजरते हुए, ईस्ट चाइना सी में से गुजरते हुए किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मिसाइल मार के उसको तबाह कर देता है, तो आपका ख्याल है कि फिर अमेरिका चुप रहेगा? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे 1 2 3 4 करके बता दें कि जो बाइडन की अगर पॉलिसी चेंज होती हैं जो कि आपने बताई, तो किस तरह से बरह रास्त, दोबारा थोड़ा सा उसको मुख्तसर से बता दें कि किस तरह से सऊदी अरब को किन 4-5 चीज़ों पे बहुत नुकसान हो सकता है। देखें, उनका जो एक वो है ना, जो जो बाइडन के अगर इफ़ ही वॉक्स द टॉक, हालांकि कहते ही हैं कि जिस वक्त अमेरिका में भी जो इलेक्शन कैंपेन करता हुआ ओबामा था, वो और वाइट हाउस में बैठा हुआ ओबामा दो मुख्तलिफ शख्स थे। एक वाहिद बंदा ये डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने अपने इलेक्शन कैंपेन में जिस किस्म की बातें की थी ना, व्हाइट हाउस में भी आके उसी तरीके से बातें करता था। एक बात तो आप देखें उसकी माने ना, वो कहता था कि मैं वॉल बनाऊंगा मैक्सिको के साथ और पैसे भी मैक्सिको देगा। वो बाद में भी यही कहता था। उसने जनाब ऐसी ऐसी हरकतें की, खैर उसको लोग बहुत ज़्यादा जो है वो नॉन सीरियस भी कहते थे कि यार इसका तो एप्टीट्यूड ही नहीं है, इसमें जो है ना वो डिप्लोमेसी वाली बात नहीं है, स्टेट्समैन होने वाली बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे हवालों से एक डिफरेंट शख्स था। जो बाइडन जो है उनके हवाले से जाहिर है कि अभी एक ऐसी बात पे हम मफरूज़े पे बहस कर रहे हैं जिसको हमने होते नहीं देखा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बाइडन क्या वो सब कुछ करेंगे जो वो कहते रहे हैं? अगर तो वो सब कुछ करेंगे, इफ दैट इज टू बी बिलीव्ड, और वो व्हाइट हाउस में आके एक डिफरेंट जो बाइडन नहीं होते, फिर तो सऊदी अरब के लिए मसाइल होंगे, फिर तो इसराइल खुश नहीं होगा, ईरान को हल्का सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर वो आके वाइट हाउस के में एक डिफरेंट किस्म के बाइडन बन जाते हैं, और जो बेसिकली अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन डीप स्टेट है उसकी भी तो एक ऑब्वियसली एक आउटलाइन उन्होंने भी ड्रॉ की हुई है। उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है, और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब नहीं, सिर्फ इसराइल नहीं, इस पूरी दुनिया के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी जो है वो अब चीन को जहन में रख के बन रही है। चाइना का जो राइज है वो किसी भी सूरत और सुपर पावर का टाइटल छीन जाने का मतलब यानी कि क्या है?
وہ نہیں یہ ہوتے دیکھ سکتے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو دا گریٹ امریکہ اس کا فال ہو اس طریقے سے کہ ان سے جو ہے وہ سب سے بڑی اکانومی ہونے کا اسٹیٹس بھی چھن جائے, سب سے بڑی عسکری قوت ہونے کا, دنیا کے چودھری ہونے کا اسٹیٹس چھن جائے. تو جو پالیسی ان کو ان کے لارجر انٹرنیشنل گول میں سپورٹ کرے گی وہ سب کچھ کریں گے. دیکھیں سب کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود جب آئل پرائس وار سعودی عرب نے رشیا کے ساتھ شروع کی اور اس نے جس وقت امریکن شیل انڈسٹری کو متاثر کرنا شروع کیا, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ بہت زیادہ کلوز ایلائی بھی ہے وہ بھی بڑا سیکھتا ہوا تھا کہ امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے, آئل کی جو پرائسز نیچے آئی ہیں. اور پھر ان کے پاس 2 بلز بھی موو ہوئے جس میں جو ان کے پیٹریاٹ میزائل لگے ہوئے اور ان کے فوجی موجود ہیں ان کو واپس بلانے کے سعودی عرب سے ان کی انسٹالیشن کی حفاظت کے لیے اس کی موو کے اوپر وہ چلے گئے تھے. تو بیسکلی اٹس دی امریکن انٹرسٹ دیٹ میٹرس. تو ساری کی ساری پالیسی اس کے تناظر میں بنی. تو یہ کیا ہے, یہ بھی چانسز موجود ہیں کہ ان کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ جو بائیڈن جو تقریریں کرتے تھے الیکشن مہم میں اور وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اگر مختلف ہوئے, کیا یہ بھی پھر ہو سکتا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات وہ ٹرمپ سے زیادہ بہتری کی طرف چلے جائیں اور وہ قریب آ جائیں, اور اسی تناظر میں کہ مشرق وسطیٰ میں انہوں نے سارا ان کو تسلیم کروانا ہے. دیکھیں آج تک بھی اور زیادہ قریب ہو جائیں. دیکھیں آج تک پچھلے 50-60 سال 70 سال میں جو اسرائیل ہے اس کو سرو کیا ہے ہر امریکن پریزیڈنٹ نے, ہر وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن نے, ہر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے. بیسکلی امریکن اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس نے سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو. صرف مسئلہ یہ رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنا چہرہ اچھا رکھنے کے لیے امریکہ ساتھ میں فلسطینیوں کو بھی ایک لالی پاپ دے کے رکھتا تھا نا, ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بھی کھینچ لیا تھا. تو یہاں پر بات یہ ہوگی کہ اگر یہ, اور اسی لیے ان کو اسرائیلیوں کو سوٹ بھی کرتا تھا, اچھا بھی لگتا تھا کہ یار یہ دیکھیں اس نے امداد بھی بند کر دی فلسطینیوں کی, اس نے ایسٹ یروشلم کو جو ہے وہ اور یروشلم کو انڈیوائیڈڈ یروشلم کو کیپٹل بھی مان لیا, ویسٹ بینک پہ بھی ہماری بات مان لی, گولان ہائٹس پہ بھی ہماری بات مان لی, ہر چیز پہ ہماری بات مان لی. تو ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کیا تھا, اور ایران سے بھی انہوں نے جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس سے بیک آف کر لیا. یہاں پر جو بائیڈن جو باتیں کر چکے ہیں فلسطین کے حوالے سے, ایران کے حوالے سے, وہ سپورٹ تو کریں گے اسرائیل کو, سروس وہ اسی طریقے سے فراہم کریں گے جس طرح ہر امریکن ایڈمنسٹریشن کرتی ہے, لیکن وہ ساتھ میں جو 2 کام کریں گے نا اسرائیلی کہیں گے نہیں یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ. جی سنا آپ نے اس نقوی صاحب کو, اور بھی کچھ اس سے متعلقہ چیزیں ہیں جن پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.